بسم الله الرحمن الرحيم ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں، دوستوں، قابل احترام بہنوں، بیٹیوں، عزیز بچوں اور بچیوں، حق اور سچ کے متلاشی اور جنت کی راہ پہ چلنے والے ہمراہیوں، یہ گھر جن میں ہم شب و روز بسر کر رہے ہیں، یہ ہمارے حقیقی گھر نہیں. یہ وطن جس میں ہم چل پھر رہے ہیں، یہ ہمارا دائمی وطن نہیں. ہمارا حقیقی گھر اور دائمی وطن تو وہ جنت ہے جس میں ہمارے ماں باپ سیدہ حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو بسایا گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے
جب اپنی مشیت اور حکمت کے تحت شجر ممنوعہ استعمال کرنے کی وجہ سے انہیں وہاں سے نکالا تو وہ نادم اور پشیمان ہوئے. انہوں نے توبہ اور استغفار کیا، اللہ کے حضور دعائیں اور التجائیں کر کے معافی تلافی کی کوشش کی تو انہیں یہ بتایا گیا اب تو جنت سے نکلنا ہی ہوگا، لیکن میری طرف سے ایک ہدایت آئے گی، میں ایک راستہ بتاؤں گا، راستہ دکھاؤں گا. تم میں سے جو اس راستے پہ چلے گا وہ یقیناً دوبارہ جنت کی طرف لوٹ آئے گا. ارشاد باری تعالیٰ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب تو تم سب کے سب اس سے اتر جاؤ، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، تم میں سے جو میری ہدایت کی راہ پہ چلیں گے نہ تو انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، قرۂ ارض پر دو ایسے شہر ہیں جنہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن بننے، وحی الہی اور پیغامات نبوت کا محبت و مصدر ہونے کا شرف حاصل ہے، اور ان شہروں کو تمام جہانوں کے لیے مرکز ہدایت بنا دیا گیا. اللہ نے ایمان والوں سے یہ وعدہ کیا ہے جو ان شہروں سے اپنے روحانی تعلق کو جوڑ لے گا، ان شہروں سے ملنے والی ہدایت کے راستے کو اپنا لے گا. ان شہروں سے تعلق جوڑنا اور راہ ہدایت کو اپنانا تمہارا کام ہوگا، اور تمہیں جنتوں میں پہنچانا میرا کام ہوگا. ان شہروں میں سے ایک کا نام مکہ مکرمہ ہے اور دوسرے کا نام مدینہ منورہ ہے. مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جس میں آپ کا بچپن گزرا، جس میں آپ نے اپنی جوانی گزاری، جس کی ایک غار پہ آپ پہ پہلی وحی کا نزول ہوا، جس کی ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے دعوت توحید کا آغاز کیا، جس کی روشنی دنیا میں پھیل گئی، اور اسی روشنی کا فیضان ہے کہ آج میں اور آپ کسی حجر، کسی شجر، کسی قبر پہ جھکنے کی بجائے مسجد باب الاسلام منظور کالونی میں اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کے لیے آئے.
یہ وہ شہر ہے جو ہمیشہ سے امن کا گہوارہ رہا اور ہمیشہ گہوارہ رہے گا۔ اس کے امن کی قسم عرش والے رب نے خود اٹھائی، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور امن والے شہر کی قسم۔ کہیں اس کی تجلیل اس طرح کی گئی وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شہر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اس کے امن کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی اپنی جان کے دشمن یا خون کے پیاسے کو بھی وہاں دیکھ لے تو اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ کوئی شکار کا شوقین وہاں پسندیدہ شکار کو دیکھ لے تو اسے شکار نہیں کر سکتا، کیونکہ امن والے شہر میں آ گیا۔ انسان اور حیوان تو پھر زندگی رکھتے ہیں، اس کے امن کا یہ عالم کہ اس کی فضاؤں میں اگنے والے درختوں کو نہ کوئی بلا وجہ چھانٹ سکتا ہے اور نہ اس میں اگنے والی گھاس کو کوئی کاٹ سکتا ہے۔ یہ وہ پاک شہر ہے جس میں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، جو تجلیات کا مرکز، انوار کا حقیقی محبت، اہل ایمان کے دلوں کی دھڑکن، مشرق مغرب شمال اور جنوب والے لوگ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے نبی اور رسول اس کی زیارت کے لیے آتے رہے اور اس گھر کا طواف کر کے اپنی روحانی پیاس بجھاتے رہے۔ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمان کا دل اس کی محبت سے دھڑکتا ہے۔ جس نے اسے دیکھا نہیں وہ اسے دیکھنے کے لیے ترستا ہے، اور جو ایک بار دیکھتا ہے وہ بار بار دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے۔ ایسا ہدایت کا مرکز جو اس سے محبت اور پیار کرتا ہے وہ شاد اور آباد ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ، ہم نے اللہ کے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام، لوگوں کے وجود، لوگوں کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ جب تک وہ گھر آباد ہے اس کا طواف ہوتا رہے گا، کائنات کا نظام چلتا رہے گا، اور جب اس کا طواف موقوف ہو جائے گا، وہ گھر نہیں رہے گا، تو کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایسا اللہ کا گھر جس سے نفرت کرنے والا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ابرہا 60,000 کا لشکر لے کے اسے گرانے کی نیت سے یمن سے روانہ ہوا، جس میں ایک بڑی تعداد ہاتھیوں کی بھی تھی۔
جب وہ قریبی وادی محصر میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پرواز بھرنے کا حکم دیا. تو وہ پرندے F-16 کی طرح تیز رفتاری کے ساتھ بڑھنے لگے. فرمایا مجاہدو وہ اسلحہ بھی تو ساتھ لے لو. انہوں نے ایک میدان سے مسرور کے دانے کتنا چھوٹا سا ہی ہوتا ہے اس کے برابر کینکریاں اٹھائیں, منہ میں رکھی, اور جب لشکر کے پاس پہنچی ان پہ برسانا شروع کر دیں. اللہ نے ان کینکریوں میں ایٹم بم جیسی قوت اور طاقت بھر دی جو ان کے فولادی زروں کو چیرتی ہوئی ان کے جسموں میں گھس جاتی. اللہ فرماتے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کیا آپ نے نہیں دیکھا, غور نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی تدبیر کو ناکام نہیں بنایا؟ ان پہ پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پہ پتھریلی کینکریاں برسانے لگے اور انہیں کھائے ہوئے پھوس کی طرح بنا دیا. اور دوسرا شہر مدینہ منورہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اپنا مسکن بنایا, جس میں آپ نے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی, جس کے فرما روا آپ خود بنے. وزیر اور مشیر رشک ملائکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بنایا گیا. وہیں سے آپ نے اسلام کی ایک منظم اور مربوط تحریک شروع کی, جس سے اسلام کا پیغام دنیا بھر میں پھیل گیا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دنیا میں کہیں اسلام نظر نہیں آئے گا, مدینہ اس وقت بھی اسلام کا مرکز ہی ہوگا. فرمایا ان الایمان لیارج الی المدینہ کما تارج الحیۃ الی جحرہا. ایمان مدینے میں اس طرح سکڑ کے آ جائے گا جس طرح سانپ پھر پھرا کے اپنی بل میں آ جاتا ہے. مدینے کو پہلے یثرب کہتے تھے, یعنی بیماریوں پریشانیوں کا گڑھ. کوئی بیماری ایسی نہیں تھی, کوئی پریشانی ایسی نہیں تھی جس نے یہاں ڈیرا نہ ڈالا ہوا. لوگ اسے یثرب کہا کرتے. اللہ نے اس کا نام تبدیل کیا. فرمایا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ. مدینہ منورہ کے باسیوں, اس کے قرب و جوار کے رہنے والے لوگوں کو عذاب نہیں دیتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہے. اور ساتھ ملے ہیں نا تو پھر وفاداری اور جانثاری کا حق ادا کریں. کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنی مرضی نہ چلائیں بلکہ نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں. حیرانگی ہوتی ہے ماشاءاللہ, بڑا متقی پرہیزگار ایک نمازی شخص کتابوں کی دکان پہ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے جی مجھے نماز کی کتاب چاہیے. وہ پوچھتا ہے کون سی؟
تو کسی بزرگ کا نام لے کے کہتا ہے فلاں بزرگ کے نام سے جو نماز کی کتاب ہے نا وہ دے دو. دوسرا جاتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے نماز کی کتاب چاہیے. دکاندار پوچھتا ہے کون سی دکان؟ تو وہ کسی اور بزرگ کا نام لے کے کہہ دیتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے مجھے حنفی نماز چاہیے, مجھے جعفری نماز چاہیے. بات بنتی نہیں. اور اللہ نے مدینے کو روحانیت کا مرکز بنایا ہے. تمہیں مدینے والے سے جوڑ کے رہنے کا حکم دیا ہے تو یہ مناسب نہیں لگتا. ہونا تو یہ چاہیے جب مدینے سے تعلق رکھنے والا کتاب مانگے تو یہ کہ مجھے محمدی نماز چاہیے. روزہ رکھنے لگے تو محمدی روزہ, زکوٰۃ دینے لگے تو محمدی زکوٰۃ, حج کرنے کے لگے محمدی حج, ذکر و اذکار کرنے کے لیے بیٹھے تو ذکر و اذکار محمدی ہو, درود و سلام پڑھنے لگے تو درود و سلام بھی محمدی ہو.